اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. اور علی کہتے ہیں انا نقطۃ تحت الباب. تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ کہ جس میں پوری کائنات کا علم ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو, اور قرآن مجید ہر گھر میں بھی موجود ہے, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں قرآن مجید نہ ہو. تو اب میں سوال کروں گا پڑھے لکھے حضرات سے, بتائیے جب پورے قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے اور کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو قرآن میں نہ ہو, تو پھر یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ یاد ایک سوال ہے, میں نے عرض کیا نا, بس میں نے 2 باتوں کے جواب دینے ہیں مجلس میں تاکہ ایصال ثواب ہو جائے. پھر یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ امام غزالی اہل سنت کے امام ہیں, یہ انٹرنیٹ پہ جاری ہے مجلس, ہاں تو ذرا اس کو کاٹنا نہیں, یہ پوری بات چلی جانی چاہیے. اہل سنت کے امام ہیں امام غزالی, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پہلے حاکم ممبر پہ آئے تو وہ ممبر پہ خطبہ دے کے نماز پڑھاتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے. یا علی چھوڑ دوں میرے خیال میں نہیں سننا. پہلے حاکم, تھوڑا سا جاگ جائیں, پہلے حاکم جب ممبر پہ آئے تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے نماز پڑھاتے وقت. دوسرے حاکم جب ممبر پہ آئے تو وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے تھے نماز پڑھاتے وقت. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب تیسرے حاکم آئے تو وہ زیر ناف ہاتھ رکھتے تھے نماز پڑھاتے وقت. جب چوتھے حاکم آئے تو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھاتے. تھوڑا سا جاگ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ میرے امام نہیں ہیں, برادران اہل سنت کے امام ہے. میں نے اس لیے پوچھ لیا, انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے تو میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں. میں امریکہ, کینیڈا اور مختلف ممالک میں 21 افراد حر بنا چکا ہوں. 21 افراد. خدا آپ کو سلامت رکھے, گھر کی مرغی دال برابر مت سمجھیے گا. کہ صاحب یہی رضویہ میں تو رہتے ہیں, صبح شام آتے رہتے ہیں مسجد میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں. میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں کہ جناب امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب پہلے حاکم آئے تو بیٹھتے تھے پہلی سیڑھی پہ اور نماز پڑھاتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے. دوسرے حاکم آئے تو دوسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھاتے تھے. تیسرے حاکم آئے تو وہ تیسری سیڑھی پہ نیچے سے اوپر بیٹھتے تھے اور ذرا ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے. چوتھے حاکم آئے تو وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھاتے تھے. کون لکھ رہے ہیں؟ امام غزالی. اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. کوئی ناراض ہو تو 2 روٹی زیادہ کھائے یا آ جائے میرے پاس, میں دلیل دے سکتا ہوں. کتابیں میرے پاس موجود ہیں, زیادہ لائبریری زیادہ دور نہیں ہے میری, گھر کے اندر ہی لائبریری ہے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ پوچھا تھا کسی نے کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھاتے ہیں, خود صاحب معاملہ سے. انہوں نے کہا اس لیے کہ میرا سینہ شرک سے محفوظ رہے. یا علی, وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ شرک سے محفوظ رہے. دوسرے حاکم سے پوچھا بھائی آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے پیٹ میں حرام نہ آ پائے. امام غزالی جواب دے رہے ہیں. تیسرے حاکم سے پوچھا بھائی آپ زیر ناف ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میرا نفس شیطان کے شر سے محفوظ رہے. پوچھا کسی نے امام غزالی سے کہ علی ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھاتے تھے؟ انہوں نے کہا علی کے سینے میں کبھی شرک آیا نہیں, علی کے پیٹ میں حرام کبھی آیا نہیں, اور علی تو نفس اللہ ہے. کہا کہ علی علی مت کیا کرو. کہا اس کا مطلب ہے آپ مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. کبھی کب منع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے سے؟ ہم تو علی علی کہنے سے منع کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ آپ کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا, تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. کیا؟ یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی, پھر دوہرا رہا ہوں, سباب بھائی آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل پڑ جائے, ہم خطیبوں کا کام ہے نکتے نکالنا, اگر اجازت دیں. نبی فرما رہے ہیں ممبر پہ کبھی مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ کہوں رضی بھائی آپ کے لیے جملہ ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ رحمان و رحیم تو پہلے بھی ہے اور رحمان و رحیم تو بعد میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کمال بسم اللہ کا ہے. یا علی جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. یا علی خدا سلامت رکھے. بھائی رحمان و رحیم تو پہلے بھی ہے
نبی فرما رہے ہیں یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب ہے بسم اللہ کے بعد بھی رحمان و رحیم ہے اور پہلے بھی رحمان و رحیم ہے. پتہ چلا رحمان و رحیم کی مدد کا نام ہے بسم اللہ, اور بسم اللہ کہتے ہیں با کے نقطے کو, اور علی کہتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا. علی خدا آپ کو سلامت رکھے, علی خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ سیڑھی والی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, بیچ میں ایک بات آ گئی ہے تو یہ یاد رکھیے گا, بس اسی پہ بات پوری کروں گا, لیکن اب یہ آ گئی ہے تو اجازت دیں تو عرض کر دوں. اور وہ بات کیا ہے, یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں آ جاؤ تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زید. کیا نام تھا؟ اچھا, زید نام کے کئی صحابی گزرے ہیں. یہ ایک زید تھے, زید ابن عبداللہ, ان کا نام کیا تھا؟ زید ابن عبداللہ. شاباش, بچوں اصل مجلس ہوتی بچوں کے لیے. ہم آپ تو ہزاروں مجلس سے سنے ہوئے پڑھے ہوئے, لیکن یہ بچے جو ذہن میں ہوگا, مولا کائنات فرماتے ہیں جو بچپن میں ذہن میں بات رہتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے. جملہ کہوں, مولا کا فرمان ہے بچپن میں جو بات رہتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے, بڑے ہونے کے بعد تو ایک سورہ بھی یاد نہیں رہتی. جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے وہ لطف لیں گے. یا علی 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 خدا آپ کو سلامت رکھے. ادھر آ جائیے بھائی صاحب, ادھر آ جائیے. کہ جناب کہا کہ یا رحمان و یا رحیم بے حق کے, آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, کوئی بات نہیں دیر سے آئے تو کیا ہوا, ادھر آ جائیں. کہ جناب یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ تسبیح پڑھو. حضور کے ایک صحابی تھے زید بن عبداللہ, وہ کلمہ پڑھ چکے تھے نبی پاک کا, اور یہ تسبیح منبر پہ سن چکے تھے. سفر پہ جا رہے تھے کہیں اکیلے گھوڑے پہ سوار. اچھا, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ اونٹ پہ ایک ہی راستے سے لوگ جاتے تھے, ایک راستہ پیدل والوں کا ہوتا تھا, ایک سوار والوں کا ہوتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے. اچانک راستے میں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی, نماز کا بھی ٹائم تھا, تو انہوں نے کہا چلے میں گھوڑے کو باندھ کے کسی درخت کے ساتھ اور تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھ کے وہ آرام کر رہے تھے, آنکھ لگ گئی, تھکے ہوئے تھے زیادہ. تو اچانک محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, رسیوں سے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آنکھ کھلی, گھبرائے, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پیر بھی بندھے ہوئے ہیں. اب جو نگاہ پڑی تو ایک بندہ تلوار لے کر ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے. انہوں نے ایک دم کہا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا, تم کون ہو, میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے. یاد تھک گیا آپ. دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے, لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا. اور اس نے تلوار اٹھائی. اس کو اچانک یاد آیا کہ نبی نے ابھی تو جمعے میں فرمایا تھا کہ مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں. کہا کہ تسبیح پڑھو. اس نے جلدی سے, اتنے وہ تلوار مارتا 3 دفعہ پڑھ لیا جلدی جلدی, یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تلوار آئی نہیں, 3 دفعہ پڑھ لیا. اچانک ایک آواز آئی, خبردار. اس نے تلوار چلانے والے نے مڑ کے دیکھا, تھوڑے تھوڑے پہاڑ تھے, تھوڑے تھوڑے درخت تھے. اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے, تیر نہ مار دے, لہٰذا تھوڑا سا دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے. اتنے میں اس نے دے دھڑا دھڑ تسبیح پڑھ لی. تھوڑا سا آپ کو سلامت رکھے. بھائی پریشان تو تھا نا, دے دھڑا دھڑ یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن. اس نے جتنا, کیونکہ نبی کا حکم تھا کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا, مگر ابھی 100 دفعہ نہیں پڑھا تھا کہ پھر آ کے وہ تلوار مارنے لگا. تلوار ابھی آئی نہیں تھی, پھر اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی, خبردار. اس نے کہا بھائی اب تو مجھے اشتباہ نہیں ہے, واقعی کوئی بندہ ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے. یہ پھر دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے. اتنے میں اس نے 100 دفعہ پڑھ لیا. اگر تھوڑا سا جاگ جائیں. کہا اس نے 100 دفعہ پڑھ لی, اور نبی پاک کا فرمان تھا ایک تسبیح پڑھو, یعنی 100 دانے ہوتے ہیں تسبیح میں, اور اس نے یہ تسبیح پڑھ لی حضور کے حکم پر. اب جب یہ 100 دفعہ پڑھ چکا اور وہ پھر واپس آیا, اس نے ادھر اس نے 100 دفعہ ختم کی, ادھر اس نے اس پر تلوار چلا دی. جملہ کہہ رہا ہوں, کتاب میرے پاس موجود ہے, ابھی چل کے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے. ابھی تو خیر میں یہاں سے کورنگی جاؤں گا, صبح کوئی آ جائے نماز فجر کے بعد میں دکھا دوں گا, پتہ بھی چل جائے گا نماز پڑھتا ہے یا صرف اعتراض کرتا ہے. اور ورنہ یہ پتہ بھی چل جائے گا. یعنی کتاب میں دکھا سکتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد آ جائے کوئی بھی کہ جناب جیسے ہی اس نے 100 دفعہ مکمل کیا اور اس نے ادھر سے تلوار چلائی,
तलवार इस पे चलाई, गर्दन उसकी उड़ के दूसरी तरफ। या अली अली, खुदा आपको सलामत रखे। किताब मेरे पास मौजूद है। अब जब गर्दन उसकी उड़ती भी गई और तलवार दूर जाके गिरी, इसने अचानक देखा एक निकाब पोश है, या अल्लाह, एक निकाब पोश है जो इसके हाथों की रस्सी को खोल रहा है। इसके हाथों की रस्सी खुली, इसने जल्दी से अपने पैरों की रस्सी को खोला कि मैं उठकर इनके कदम चूमूं कि जिन्होंने मेरे कातिल को कत्ल कर दिया। मैं तो जुमले ही कह सकते ना, जिसने मेरे कातिल को कत्ल कर दिया। लिहाजा अभी वो अपने पैरों की रस्सी खोल के ऊपर देखता है, वो नकाब पोश गायब, यार नकाब पोश मौजूद नहीं है। हैरत में जल्दी से अपने आप औसान ठीक किए, अपना सामान उठाया, घोड़े पे बैठा तेजी के साथ। अब आगे सफर करने के बजाय वापस मदीने आया। थोड़ा सा जाग गया, वापस मदीने आया। जब मदीने सरकार की खिदमत में पहुंचा, क्या सरकार आपकी बताई हुई तस्बीह से आज मेरी जान बच गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि एक घोड़ा सवार आया था जिसके चेहरे पे निकाब थी। नबी फरमाते हैं अभी दिखाऊं तो पहचान लोगे? जान ले जाना चाह रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। क्या अभी दिखाऊं तो पहचान लोगे? क्या सरकार कैसे नहीं पहचानूंगा, वो तो मेरा मौसिन है। क्या या अली जरा चेहरे से निकाब तो हटा।